اچھا ابھی ایک کھلاڑی ابھی IPL میچ چل رہا ہے, ایک کھلاڑی مستفیض الرحمان بنگلہ دیش کا کھلاڑی ہے, اور قربان جائیے وہ جس ٹیم میں ہے وہاں شراب کا لوگو نشہ کا لوگو وہ لگانا پڑتا ہے اسٹیکر کپڑے میں. انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں لگا سکتا. بھائی لگانے میں کیا ہے بھائی, اسٹیکر یہ شراب تھوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شراب کا اسٹیکر ہے, میں نہیں لگا سکتا. بولا 5 کروڑ روپیہ کم ہو جائے گا. بولا 5 کروڑ کیا تم فیس ہم کو کچھ نہ دو, یہ 5 کروڑ کیا ہم 10 کروڑ بھی قربان کرنے کو تیار ہے, لیکن شراب کا پرچار ہم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں. میرا مذہب اسلام ہے, اور مذہب اسلام میں شراب حرام ہے. ایمان تو دے. ارے ہاشم املہ کا نام سنے ہوں گے, جو لوگ کرکٹ سے شوقین رکھتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کھلاڑی ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے, 24 سال کا نوجوان ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے. کیا نہیں ہے اس کے پاس, دولت کی کمی نہیں ہے, شہرت کی کمی نہیں ہے, عزت کی کمی نہیں ہے. ان کے باوجود لنچ بریک ہوا, ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا کلکتہ ہاشم املہ. لنچ بریک ہوا, لنچ بریک میں کتنا ٹائم ملتا ہے, 5 منٹ پہ چلچلاتی دھوپ ہے, اور قربان جاؤ ہیلمیٹ سر سے اتارا ہاشم املہ, اب میدان میں نیت بہن کر کھڑا ہو گیا, ظہر کی نماز ادا کی. آج ہم گھر میں سوئے رہ جاتے ہیں, پلنگ پہ سوئے رہ جاتے ہیں, اذانیں ہو جاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ, لیکن ہماری اندر میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوتی. چلو وضو بنا کر جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کر لے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا لے. اس لیے مسلمانوں, اس لیے مومنوں, اللہ تو پوچھے گا. اللہ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. نماز کے بولو نا কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. انشاءاللہ پڑھیں گے. کتنے لوگ پڑھو گے نماز؟ ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھانا, انشاءاللہ وعدہ کرنا. اے اللہ ان نوجوان, یہ ہمارے بچے, یہ ہمارے نوجوان, یا اللہ شیطان نے بہکا دیا ہے, یا اللہ شیطان نے ورغلا دیا ہے, یا اللہ یہ بھٹک گئے ہیں, یا اللہ ہمارے ان بچوں نوجوانوں نے نمازوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ اسے نمازی بنانا تیرا کام ہے, یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولا دے. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیرے محلے کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, دنیا بھی اچھی گزر جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بس آخری ایک حدیث کے اندر میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ مزدوری کرتے تھے, منڈی گئے, مزدوری نہیں ملی, لوٹ کر چلے آئے. تو بھائی کماؤ نہیں تو کھانا نہیں ہے, روٹی ملے کہاں سے؟ تو اب مزدوری ملی نہیں, مزدوری نہیں ملی تو اب گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ تو کسی سے ادھار لے لیا کہ بھائی آج مزدوری نہیں ملی ہے, کل انتظام ہو جائے گا, کچھ ہے تو دے دو قرضہ. لے آیا, چولہا جل گیا. دوسرے دن گئے منڈی پہ, اس دن مزدوری نہیں ملی. 3 دن ہو گئے, تو چوتھے دن بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج 3 دن ہو گئے, 2 دن چولہا جلا, یہ آج چولہا نہیں جلا ہے. آپ بھوک برداشت کر لیں گے, آپ بڑے ہیں, ہم بھوک برداشت کر لیں گے, ہم بڑے ہیں, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کرے گا. کچھ تو انتظام کرو, کچھ تو انتظام کرو. تو شوہر نے کہا کہ میری بیوی, اللہ بہت بڑا رزاق ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, میرا اللہ بہت بڑا رزاق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور قربان جاؤ, بیوی سے کہتے ہیں, شوہر کہتا ہے کہ ایسا کرو, 1 لوٹا پانی لے آؤ. کیا لے آؤ بھائی؟ 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی بھاگ کر گئی, 1 لوٹا پانی لے کر آئی.
یہ صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنا کر 2 رکعت نفل پر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ ارے جس میں گیہوں پیستے تھے ہم لوگ اس کو کیا بولتے؟ جانتا، جانتا۔ بیوی سے نوجوان کا چالے سے نہیں، بیوی گئی بھاگ کے گئی، بولی نہیں چل رہی۔ یہ صحابی رسول نوجوان کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ نماز میں میری کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی ایک لوٹا پانی اور لا کر دو، پھر میں تازہ وضو بناؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا۔ پھر بیوی گئی بھاگ کر ایک لوٹا پانی لے کر آئی، تازہ وضو بنایا، یہ صحابی رسول پھر نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا، دعا مانگی، دعا ختم ہو گئی۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اب جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ تو بیوی بھاگ کر گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ ولد ماشاء اللہ۔ وہاں گیہوں کا بورا نہیں رکھا ہوا ہے، وہ چکی کو چلانے والا کوئی وہاں بیٹھا ہوا انسان نہیں ہے، وہ چکی اپنے آپ گھوم رہی ہے، اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، شوہر کو آواز دی میرے سرتاج دورو صحیح، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ برتن میں آٹا بھرو، یہ برتن میں آٹا بھرو، یہ برتن میں آٹا بھرو۔ سارے برتن آٹے سے بھر گئے، ایک پانی کا برتن تھا، ہاں انشاءاللہ ایک پانی کا برتن تھا۔ تو بیوی سوچی کہ پانی کا برتن ہے، پانی تو پھر مل جائے گا، آٹا نہیں ملے گا۔ پانی اڈیل دی، آٹا پانی اڈیل دی، اس برتن میں بھی آٹا بھر لی۔ اب یہ عورت کی ذات، اب قربان جائیے، اپنے شوہر سے کہنے لگی اے میرے سرتاج ذرا سا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا، یہ آٹا کہاں سے رہا، یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، ذرا چکی کا پارٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے، جاتا کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے۔ یہ صحابی رسول اپنی بیوی کی بات کو مان گیا، چکی کے پارٹ کو اٹھایا اور جیسے ہی اٹھانا تھا آٹا کا گرنا بند ہو گیا، آٹا کا گرنا۔ اب یہ واقعہ، یہ صحابی رسول نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا میرے ساتھ میں واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، کہ قیامت تک تیری نسلیں اس چکی کا آٹا کھاتی رہتی، کبھی گرنا بند نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम हो जाएगा लेकिन नमाज, जो नमाज कज़ा हो जाएगी, जो नमाज कज़ा हो गई बगैर उज़्र बगैर परेशानी के, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ आसकत सुस्ती काहिली की वजह से हमने नमाज को कज़ा कर दिया या दुनियावी काम की वजह से नमाज को हमने कज़ा कर दिया, तो क़यामत तक नमाज पढ़ते रहोगे, उसकी कज़ा, उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा।